السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، وہی اس کا لائق ہے، حقدار ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، بالکل واضح اور روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر اتوار کو مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سنتے ہیں، اور گزشتہ ہفتہ ہم لوگ سن رہے تھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں کچھ باتیں جن کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے اپنی کتاب بدائع الفوائد کے اندر اور اپنی تفسیر کے اندر۔ تو دیکھیے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں جو بنیادی باتیں ہم لوگ پچھلے درس میں سنے تھے، اس میں 3 بنیادی باتیں آئی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، اور دوسری بات ہے کہ کس چیز سے پناہ طلب کریں، اور تیسری بات ہے کہ کس سے پناہ طلب کریں، اور پھر یہ بات آئی تھی کہ شر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سنا تھا۔ آج بھی بہت ہی مختصر طور پر ہم لوگ 1-2 باتیں سنیں گے۔ جو سورۃ الفلق میں بات آئی تھی کہ اس میں 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، وہ 4 چیز کو بہت اختصار کے ساتھ، ایسے تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز پر بہت تفصیل ذکر کیا ہے، لیکن ہم لوگ بہت ہی اختصار کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین، اور جو بھی شر ہے اس سے بچائے۔ آمین۔ دیکھیے، سورۃ الفلق میں جو 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں سے پہلی بات کیا ہے؟ من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کیا ہے اس کے اندر جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اس سے بچاؤ، اللہ کے پناہ میں آتے ہیں ایسی چیز کے شر سے، اس کے نقصان سے، اس کے نقصان سے۔ تو پہلی بات اسی سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ من شر ما خلق، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس چیز کے اندر جو نقصان ہے اور شر ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کے اندر کوئی شر نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نہ نام میں شر ہے، اور نہ ہی اللہ کے صفات میں شر ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شر ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کام میں شر ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کی ذات میں بھی کوئی شر نہیں ہے، اللہ کے نام میں بھی کوئی شر نہیں ہے، اور اللہ کے صفات میں بھی کوئی شر نہیں ہے، اور اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی
نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل مکمل پاک ہے، اللہ تعالیٰ کامل ہے، مکمل ہے، پاک ہے ہر اعتبار سے۔ اسی وجہ سے اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، صرف خیر کی نسبت اللہ کی طرف کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک لمبی حدیث ہے 770 پر 1 کے اندر، صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز شروع کرتے تھے تو ایک لمبی دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا کے اندر یہ لفظ ہے لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ ہر قسم کے خیر تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت تیرے طرف نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کیا کہ اے اللہ والشر لیس الیک، تیرے طرف شر کی نسبت نہیں کی جائے گی، تیرے پاس صرف خیر ہی خیر ہے، تیرے پاس صرف خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ کے ناموں میں کوئی شر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے مخلوق، اس کے اندر اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کچھ شر رکھا ہے، تو اس چیز کی شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، یہ بات ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق کے اندر شر رکھا ہے، تبھی تو پھر حکم بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ہی نے حکم دیا سورہ فلق میں کہ اللہ تعالیٰ ہی سکھا رہا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کے شر سے تم پناہ مانگو، یعنی مخلوق کے اندر کچھ شر ہے، مخلوق کے اندر کچھ شر ہے، لیکن اس کی حکمت بھی ہے، اس کی حکمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں شر رکھا؟ ہم کو بھیجا خراب نہیں کرنا، ہم کو حکم دیا گیا ہے پناہ مانگنا۔ اب یہ سوچ سوچ کر کے بندہ بیٹھے رہے سانپ کے اندر کیوں زہر ہے، آدمی کو کاٹتا ہے تو مر جاتا ہے، وہ سوچ 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 کر کے آدمی پریشان نہ ہو۔ اس کے اندر ہم سوچ رہے ہیں ہم کو نقصان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور کچھ خیر رکھا ہے، اور کچھ خیر رکھا ہے۔ تو دیکھیے کوئی بھی چیز کے اندر اگر شر ہے تو اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے، اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے۔ ایک مثال ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، یہ بہت ہی بہترین مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ چور چوری کر لے، چور چوری کر لیتا ہے تو اسلام میں سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا اسلام میں سزا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا کاٹ دیا جانا چور کے لیے نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ چور کے لیے نقصان ہے، لیکن ہاتھ اس کو کاٹ دیا جائے گا، پورا محلہ محفوظ ہو جائے گا کہ نہیں؟ اگر کسی محلے میں چور چوری کرنے کی عادت اس کو لگ گئی ہے تو آدمی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ اس چور سے بچانا، یا تو چور گھوم رہا ہے، بچوں کو بھی کہتے ہیں تالا، بڑے بڑے تالے لگاتے ہیں، بڑے بڑے تالے لگاتے ہیں، آج کل تو موبائل ہی سے چوری کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک چور ہے لیکن پورے محلے کو گرما کر رکھا ہے، ایک چور ہے پورا محلہ گرم ہے، سب کوئی ڈر رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں کہ کب پتہ نہیں کیا چوری کر لے گا، کبھی بائک اٹھا کے لے کے چلے جائے گا، کبھی چپل بھی لے کے چلا جائے گا، کبھی کس کے زیور لے کے چلا جائے گا، کبھی کیا لے کر چلا جائے گا، آدمی ڈرا سہما رہتا ہے۔
ہاتھ کاٹ دیا گیا، اب کتنے کتنے لوگ محفوظ ہو گئے، بات سمجھ میں آ رہی، کتنے کتنے لوگ محفوظ ہو گئے۔ تو ایک طرف سے چور کے لیے ہاتھ کاٹا جانا شر ہے، نقصان اس کو ہو رہا ہے، ہاتھ کاٹ دیا گیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن اس کے ہاتھ کاٹے جانے کی وجہ سے پورے محلے کے لوگ بہت سارے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، بہت سارے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کسی چیز کے اندر گرچہ شر ہے، نقصان ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے بہت زیادہ خیر بھی ہے۔ لیکن ہم کو شر سے پناہ مانگنے کا ہے، شر سے پناہ مانگنے کا ہے، اس کے نقصان سے پناہ مانگنے کا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ بات عجیب لگی ہوگی کہ چور وغیرہ کی کیسے مثال، یہ تو دماغی مثال ہے، ایسے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر کے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 2 حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر 2 حدیث ہے، دیکھیے حدیث نمبر 2530 پر 7 کے اندر، 2530 پر 7 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل۔ انہوں نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے چور کی مثال دیا، وہ حد ہے، اسلام میں حد قائم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں سے کسی ایک حد کو جاری کرنا۔ اللہ نے جو حد مقرر کیا، اس گناہ کی یہ سزا، اس گناہ کی یہ سزا دنیا میں، تو ان میں سے کسی ایک سزا کو نافذ کر دینا، اس کو ایک سزا جاری کر دینا، اللہ تعالیٰ کی زمین میں 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے۔ اللہ کی زمین میں 40 رات بارش ہو، رحمت کی بارش، پریشانی کی بارش نہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہتے کہ 40 رات اگر بارش ہو، رحمت کی بارش ہو، 40 رات بارش سے بہتر ہے کہ کسی ایک حد کو زمین پر نافذ کر دیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی حد، چور کا حد یہ ہے ہاتھ کاٹا جانا، زنا کرنے والے شادی شدہ زانی کا حد ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے اس کا حد یہ ہے کہ کوڑے مار کر 1 سال کے لیے گاؤں سے نکال دیا جائے۔ شرابی اور دوسرے اور لوگوں کے حد ہیں، اس گناہ کا حد جاری کرنا اس زمین پہ، اللہ تعالیٰ کی زمین میں 40 دن تک بارش ہونے سے بہتر ہے۔ اب سوچیے، یہ اس میں رات کا ذکر ہے، اسی کے بعد جو حدیث ہے 2530 پر 8 کے اندر دن کا ذکر ہے۔ پہلی حدیث میں رات کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں دن کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد یعمل به فی الارض خیر لأہل الارض من ان یمطروا 40 صباحا، کہ زمین میں ایک مجرم کو سزا کے طور پر حد لگا دینا زمین والوں کے لیے 40 دن بارش سے بہتر ہے۔ 40 دن صباح مانے صبح، 40 دن بارش ہوگی، اس سے بہتر ہے پورے زمین والوں کے لیے، پورے زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بھی بہتر ہے کہ ایک حد نافذ کر دے، ایک حد نافذ کر دے۔ حد جس پر لگایا جاتا ہے اس کے لیے تو نقصان ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا، ہو سکتا ہے کہ قتل، مر جائے گا، پیٹ چھل جائے گا کوڑا مارتے مارتے، لیکن پوری زمین بھر کے لوگوں کے لیے 40 دن بارش ہونے سے بہتر ہے۔ اب سوچئے، ایک طرف ہم آدھے نظر سے
تنگ نظر سے، شریعت کا جو مزاج ہے اس نظر سے نہیں دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ دین کے اندر اتنا سختی ہے، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، دین کے اندر اتنا سختی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سختی میں بہت خیر رکھا ہے، اس سختی میں بہت خیر رکھا ہے۔ آپ سوچئے نا، ایک حد لگانے سے اس زمین پر زمین والوں کے لیے 40 دن بارش ہو اس سے بہتر ہے۔ 40 دن آپ تصور کیجئے، 40 دن بارش ہوگی تو کتنے کھیت کھلیان اناج سے بھر جاتے ہیں کہ نہیں بھر جاتے ہیں؟ تو زمین والوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ اکبر، یہ ایسے ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اب سوچئے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، یہاں غور کیجئے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک بات لکھا ہے، کہا کہ چور کیا چوری کرتا ہے؟ مال چوری کرتا ہے نا، چور مال چوری کرتا ہے۔ مال کہاں کام آئے گا؟ دنیا میں۔ دنیا کی چیز کو دنیا کے لیے چوری کر رہا ہے نا۔ مال دنیا کی چیز ہے، اور تھوڑا نا کفن میں ہم جیب میں پورا سونا چاندی بھر کر لے کے چلے جائیں گے، اور بھر کے لے بھی چلے جائیں گے تو قبر میں کام نہیں آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سب جتنا مال ہے بول دیں گے کہ دیکھو بیٹا جیب میں بھر دینا میرا، تو اگر بھر بھی دینا تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو چوری مال کا کرتے ہیں اس دنیا میں، دنیا کا فائدہ لینے کے لیے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ غور کرو کہ چور کو سزا ہاتھ کاٹنا ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے میں اس کو شر ہے، لیکن خیر ہے نا، دوسرا خیر ہے۔ اور اگر کوئی دین چھین لے تو بس میں آ رہی ہے، یہ تو مال چھین رہا ہے نا، یہ مال چھین رہا ہے، اور اس پر حد لگائیں گے تو زمین والوں کو اتنا فائدہ، 40 روز بارش سے فائدہ ہے، 40 روز کی بارش سے فائدہ ہے، لیکن کوئی دین چھین رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر کے بھیجا ہے، جو دین دے کر کے بھیجا ہے، کوئی آدمی اس کا رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی آدمی اس کا رکاوٹ بن رہا ہے اور اللہ کے قریب جانے سے روک رہا ہے، شرک کرا رہا ہے، دین چھین لے رہا ہے، اس کی سزا پر کتنا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ بات میں آ رہی ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ تو دنیا کا مال چھین رہا ہے تو اس کی سزا پر دنیا میں اس کو گرچہ نقصان ہو رہا ہے، شر دکھ رہا ہے، لیکن کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو دین چھینتا ہے، شیطان انسان کی شکل میں شیطان بن کر کے جو دین کو چھیننے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کو رد کرنے میں، اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرنے میں جو فائدہ مخلوق کو ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، سوچئے، غور کیجئے۔ تو اتنی بڑی بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے، ہمارے جو پچھلے گزر چکے ہیں علماء جو ہیں، گزرے ہیں نا، بہت گہری بصیرت اللہ نے دیا تھا، بہت گہری بصیرت اللہ نے دیا تھا، علم کے پہاڑ تھے وہ لوگ، تھوڑا سا لکھ دیے ہیں تو ابھی پوری سال لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، العقیدۃ الواسطیہ، عصر سے مغرب تک لکھ دیے، پورے سال بھر لوگ پڑھتے ہیں۔ ان کی باتیں چھوٹی رہتی تھی لیکن بہت گہرائی ہوتی تھی۔ قرآن مجید بھی اب سوچئے، ہمارے اسلاف کے اندر اتنی گہرائی ہے تو قرآن مجید کے اندر کتنی گہرائی ہونی چاہیے، آپ سوچئے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اب کوئی سوچتا ہے کیا ہے، ترجمہ ہے، میں بھی پڑھ کر سمجھا دوں گا۔ جہاں علماء پہنچتے ہیں، اللہ بصیرت دیتا ہے، وہاں ایک عام آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے اسے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ اپنے معبود برحق ہونے میں کبھی نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے کے لیے فرشتوں کو، اپنے آپ کو گواہ بنایا، فرشتوں کو بنایا اور اہل علم کو بنایا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، بھول جائیے اس بات کو کہ ایک عام آدمی کی گہرائی وہاں تک ترجمہ پڑھ کر کے آ جائے
جہاں تک ایک پچھلے ہمارے اسلاف صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، محدثین کی جہاں تک نظر گئی ہے، ایک آدمی کی نظر کبھی بھی نہیں جا سکتی، کبھی بھی نہیں جا سکتی. ہمیشہ دنیا ان کے محتاج ہوگی، ہمیشہ دنیا ان کی محتاج ہوگی. یہ بھول جائیے یہ بات کہ برابر ہو جائیں گے ترجمہ پڑھ کر کے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہی سب دیکھیے نا کہ اب کبھی سوچے تھے کہ ایک حد جاری کرنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ اہل زمین کو 40 دن تک بارش سے زیادہ دیتا ہے؟ کتنی بات ہے. اور گہری نظر دیکھیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ دنیاوی مال، عزت، آبرو وغیرہ چھینتے ہیں اور اس کو رد کرنا، اس کو یہ کرنا، نافذ کرنے کی جو کا فائدہ ہے اتنا ہے، تو کوئی دین چھین رہا ہے اس کو روکنے کا فائدہ کتنا ہو سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اس کی تو جنت ہی بن جائے گی نا، کیونکہ وہ جہنم سے بچانے کا کام کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے. تو زمین پر بارش ہوتی ہے، کھیتیاں لہلہاتے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. دیکھیے من شر ما خلق، اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو اس میں عام بات ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، اور سانپ بھی ہیں، آندھی، ہوا، طوفان، پانی، یہ سب ہے، یہ سب ہے. ان تمام چیزوں کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ مانگنا، اس سے پناہ مانگنا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اسے پیدا کیا جس میں شر نہیں ہے، ہم اس سے پناہ نہیں مانگ سکتے، ان چیزوں سے پناہ نہیں مانگ سکتے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزوں کو پیدا کیا ہے جس میں بالکل شر نہیں ہے، تو اس سے ہم پناہ نہیں مانگ سکتے. مثال کے طور پر پیغمبروں میں کوئی شر ہے؟ فرشتوں میں کوئی شر ہے؟ تو اس طریقے سے پیغمبروں کی ذات، نبیوں کی ذات، یہ بالکل سراپا خیر ہی خیر ہے، سراپا خیر ہی خیر ہیں. ان سے ہم پناہ نہیں مانگیں گے، جن چیزوں میں شر ہے اس سے پناہ مانگیں گے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ نے جب سبق دیا، اللہ تعالیٰ نے جب تعلیم دیا، حکم دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے. جیسے کہ ہم لوگ بار بار یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے کہیں اور پڑاؤ ڈالتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کیا کہا کہ جو آدمی کوئی پڑاؤ ڈالے کہیں اور یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلموں کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کا پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ ان چیزوں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں جو شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا لم یضرہ شیء حتی یرتحل منہ، تو اس کو کوئی بھی چیز اب نقصان نہیں دے گی یہاں تک کہ اس جگہ سے وہ کوچ کر جائے. جس جگہ پڑاؤ ڈالا ہے یہ دعا پڑھے گا تو اب کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ وہ کوچ کر جائے، واپس چلا آئے. تو اب یہاں غور کیجئے اس دعا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل بھی کرتے تھے. ایک بات یہاں بہت گہری ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کلموں کے ذریعے سے پناہ مانگ رہے. دیکھیے اللہ کی ذات کے ذریعے سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اللہ کے صفات کے ذریعے سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اللہ کے کاموں کے ذریعے سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کے کلموں کے ذریعے سے پناہ مانگ سکتے ہیں. اللہ کے کلموں کے ذریعے سے پناہ مانگ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے کلمے اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے کلمے اللہ کی صفات ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ کے کلام، اللہ کے کلموں کے ذریعے سے بھی بندہ شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگ سکتا ہے. اور دیکھیے
سنن ابی داؤد کی اندر ایک حدیث ہے 2603 کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے، رات آ جاتی تو کہتے کہ اذا سافر فاقبل اللیل، جب سفر کرتے کرتے کہیں پڑاؤ ڈالتے یا رات آ جاتی تو کہتے یا ارض ربی و ربکی اللہ اعوذ باللہ من شرکی و شر ما فیکی و شر ما خلق فیکی و من شر ما یدب علیک و اعوذ باللہ من اسد و اسود من الحیۃ والاقرب من ساکن البلد و من والد وما ولد۔ یہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمین پر جا رہے ہیں، سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، اب آرام کریں گے، تو اس زمین میں جب آرام کریں گے تو کہتے تھے یا ارض ربی، اے میرے رب کی زمین، اے میرے رب کی زمین، و رب کی ارض ربی، اے زمین میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، اے زمین میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، اعوذ باللہ، تب میں اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آتا ہوں، من شر کی، تیرے شر سے، زمین کی شر، تو تیرے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وشر ما فیک، اور تیرے اندر جو شر ہے، تیرے اندر جو چیز ہے اس کے اندر جو شر ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، شر ما خلق فیک، اور اے زمین تیرے اندر جو شر پیدا کی گئی ہے اس شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، ومن شر ما یدب علیک، اور زمین پر جو چیز چل رہی ہے پھر رہی ہے اس کے اندر جو شر ہے اس شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ، میں شیر سے پناہ مانگتا ہوں، شیر کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وَأَسْوَدَ مِنَ الْحَيِّةِ، اور کالا سانپ کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وَالْأَقْرَبَ، اور بچھو کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، اور جو یہ شہر ہے اس شہر کے رہنے والوں کے اندر جو شر ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اب سوچئے، اس شہر کے رہنے والے کے اندر جو شر ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور جو پیدا ہو گئے ہیں اور جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے اندر جو شر ہے اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے، اب سوچئے شر کتنا خطرناک ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہ تو معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہا ہے تو معمولی چیز نہیں ہے، اس کا پریکٹیکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب غور کیجئے، زندگی میں کبھی یہ سوچیں کہ ایسی چیز میں شر ہوتی ہے اس سے پناہ مانگنا چاہیے؟ کبھی آپ لوگ کبھی سوچیں کہ ایسی چیزوں میں شر ہوتی ہے اس سے پناہ مانگنا؟ اور کس سے پناہ مانگنا؟ یاد رکھیے، اس زمین میں اللہ کی ساری مخلوق ہے، مخلوق سے پناہ مانگ کر کیا ہوگا؟ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے پناہ میں آنا، اس کے پناہ میں آنا۔ آدمی جب یہ سب باتیں نہیں جانتا ہے تو اپنے سر کو کہاں کہاں جھکا دیتا ہے، کہاں کہاں جھکا دیتا ہے جہاں سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے ان سب باتوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی پچھلے درس میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ سانس، کھانے پینے اور کپڑا سے بھی زیادہ ایک انسان کو ان صورتوں کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پناہ طلب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان چیزوں کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال ہم تھوڑا آگے اور بڑھتے ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پناہ اس سے مانگنا ہے، سورۃ الفلق میں دوسری بات کیا ہے کہ من شر غاسق اذا وقب، من شر غاسق اذا وقب، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں شر غاسق سے، جب یعنی رات جب اندھیری ہو جائے تو اس کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو رات، تو غاسق سے مراد رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، انہوں نے غاسق سے مراد رات ذکر کیا ہے، تفسیر رات کو غاسق کہا۔ جب رات آ جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرے کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ مانگنا، اس سے پناہ مانگنا، اس سے پناہ مانگنا۔ تو اور دیکھیے غاسق رات ہے نا، غاسق رات جسے شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے اندر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی کے دن میں رات میں اور ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے، رات میں اور ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے۔ تو رات کو جو غاسق کہا گیا ہے اس کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، رات کو جو غاسق کہا گیا ہے اس کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹھنڈی کو بھی غاسق کہا گیا ہے، ٹھنڈی کو بھی غاسق کہا گیا ہے، اور رات میں اکثر ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے، تعجب کریں گے، یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے۔ کہاں ہے؟ سورہ صاد میں، جو 30 پر 8 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 پر 5 سے لے کر 50 پر 7 پڑھیں گے تو 50 پر 7ویں آیت کے آخر میں وہ بات ملے گی۔ 50 پر 5 سے پڑھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک مرتبہ تیلگو میں پڑھیے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఇది పుణ్యఫలం సంగతి. మరి తలబిరుసుల కొరకు చాలా చెడ్డ నివాసం ఉంది. 56. అది నరకం, దానికి వారు ఆహుతి అవుతారు. ఎంత చెడ్డ పాన్పు ఇది. 57. ఇది వారి గతి, దాన్ని వారు రుచి చూడాలి, మరిగే నీళ్లు, చీము నెత్తురు. 58. అది కాకుండా ఇలాంటివే రకరకాల శిక్షలు ఉంటాయి. بس دیکھیے ان آیتوں پہ غور کیجئے، خاص طور پر 50 پر 7ویں آیت میں کیا کہا؟ ان للطاغین لشر مآب، کہ یاد رکھو شرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے، بڑی بری جگہ ہے، بدماشی کرنے والوں کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ وہ جگہ کیا ہے؟ جہنم یصلونہا، جہنم ہے جس میں وہ جائیں گے۔ جو بدماشی کرتے ہیں، شرکشی کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت بری جگہ ہے، اس میں جائیں گے۔ اور وہ جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ جائیں گے۔ فبئس المہاد، کیا ہی برا بچھونا ہوگا، برا بچھونا، بہت برا بچھونا ان کے لیے ہوگا۔ ہذا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا جائے گا، فَلْيَذُوقُوهُ، پس اسے چکھو، چکھو اس کو۔ حمیم، گرم پانی، حمیم وغساق، ہے کہ نہیں؟ غساق ہے گرم پانی، اور پیپ، آپ کو ترجمہ میں پیپ ملے گا، ترجمہ میں پیپ ملے گا کہ گرم پانی اور پیپ چکھو، اللہ تعالیٰ کہے گا جہنمیوں سے۔ تو یہاں حمیم آپ حسن البیان جب پڑھیں گے اس کی تفسیر میں، حمیم اور غساق، حسن البیان پڑھیے اور دوسری تفسیر پڑھیے تو آپ کو حسن البیان پڑھیں گے تو حمیم سے مراد کھولتا ہوا، ابلتا ہوا گرم پانی جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ جہنمی کو جیسے پینے کے لیے کہا گا پیے گا، ان کی اتڑیاں کٹ جائے گی، اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا۔ اور غساق آپ حسن البیان پڑھیے، غساق جہنمیوں کی کھالوں سے جو پیپ اور گندا لہو نکلے گا اس کو غساق کہیں گے۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے؟ یا سخت ٹھنڈا پانی، اس میں حسن البیان میں ہوگا، دیکھ لیجئے۔ اور غساق سے دوسرا مراد کیا ہے؟ اور ٹھنڈا پانی جس کا پینا نہایت مشکل ہوگا۔ تو گرم اور ٹھنڈا دونوں، گرم اور ٹھنڈا دونوں۔ تو غساق کہا گیا ہے ٹھنڈا پانی کو، جہنم میں دونوں سزا ہوگی، یاد رکھیے۔ قرآن مجید میں زمہریرہ کا بھی لفظ ہے۔ تو جہنم میں گرمی کا بھی عذاب ہوگا اور ٹھنڈی کا بھی عذاب ہوگا، ٹھنڈی کا بھی عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں غساق ٹھنڈے پانی کو، ٹھنڈے پانی جس کا پینا بہت مشکل ہوگا اس کو غساق کہا ہے۔ اور سورہ فلق میں اس آیت میں کیا ہے؟ من شر غاسق، اسی سے غاسق سے،
غساق آیا ہے، من شر غاسق اذا وقب، غاسق سے، غاسق کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ ڈھانپ لے۔ رات کو اسی وجہ سے غاسق کہا گیا ہے کیونکہ رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ اس کے اندر گہرائی ہے، اور رات کے اندر شر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بار بار حدیث میں سنتے ہیں کہ نہیں، صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ہے 3280 کے اندر، یہ بہت مرتبہ ہم لوگ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا غربت الشمس فکفوا صبیانکم، جب سورج ڈوب جائے، جب سورج ڈوب جائے اپنے بچوں کو روکے رکھو، اپنے بچوں کو روکے رکھو۔ فإنها ساعة، کیونکہ وہ ایسا وقت ہے ينتشر فيها الشیاطین، اس میں شیطان پھیل جاتے ہیں، اس میں شیطان پھیل جاتے ہیں۔ کب؟ سورج ڈوبا، اپنے بچوں کو روکے رکھو، اپنے بچوں کو روکے رکھو۔ تو جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر شر پھیلنے لگتا ہے، شیطان پھیلتے ہیں، خبیث شیطان پھیلنے لگتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے صحیح بخاری میں ایک روایت ملے گی، جو ابھی نمبر میں بتلایا وہ صحیح بخاری میں اس طرح الفاظ کے ساتھ ملیں گے، اور ابھی جو میں پڑھ کر سنایا وہ طبرانی کی روایت ہے، صحیحہ کی روایت ہے، دونوں ملتی جلتی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا کان جنح اللیل فکفوا صبیانکم، جب رات چھا جائے، رات آ جائے تو اپنے بچوں کو روک لو۔ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ فإذا ذهبت ساعة من العشاء، جب عشاء کا وقت چلا جائے تو کیا کرو؟ گزر جائے، عشاء کا وقت گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو، چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا ہے، یہ بھی بتلا دیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رات شروع ہوتی ہے شر، بہت قسم کے شر پھیلتے ہیں۔ موسم کا شر، موسم اللہ کی مخلوق ہے، اس کو گالی ولی نہیں دینا ہے، لیکن آدمی ٹھنڈی پڑ رہی ہے جا کر کے پورا کپڑا کھول کر کے تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ آدمی ایسے بیمار ہو جائے، تو اس کے اندر نقصان ہے، بندوں کو نقصان ہے۔ تو اس کے اندر جو نقصان ہے اس کے شر سے پناہ مانگنا، اس کی شر سے پناہ مانگنا، شیطان پھیلتے ہیں اس کی شر سے پناہ مانگنا۔ تو یہ غاسق دیکھیے، ایک ہوتا ہے سورج، تو رات میں اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ اٹھتا ہے رات میں، کیسے سورج اٹھے گا؟ جب سورج ڈوب جائے تب رات آتی ہے نا، چاند نکلتا ہے، چاند کے اندر بھی روشنی ہوتی ہے، چاند کے اندر بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن چاند بھی غائب ہو جائے تو اندھیرا اور زیادہ ہوتا ہے نا، اندھیرا اور زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا 15ویں تاریخ کی جو چاند رہتی ہے، چاند رہتا ہے، اس کا اجالا آپ کو چیزیں دکھے گی، رات میں 12 بجے بھی اٹھ کر دیکھیے تو چیزیں دکھے گی، اتنا اجالا رہتا ہے۔ لیکن آپ بعد میں جب گزر گیا ہے، چاند ختم ہوتے چھوٹا سا بچتا ہے تو دیکھیے بہت اندھیرا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو بھی غاسق کہا ہے، چاند کو بھی غاسق کہا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے 3360/6 کے اندر، 3360/6 کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی القمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور کہا یا عائشہ استعیذی باللہ من شر ھذا، اے عائشہ یہ جو چاند ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب غور کیجیے، چاند اللہ کی مخلوق ہے، چاند اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی مخلوقوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا اور کیا کہا؟ اے عائشہ اس کے شر سے پناہ مانگو، اس کے شر سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ فإن ھذا هو الغاسق اذا وقب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چاند کو غاسق کہا، کیا کہا؟ فإن ھذا هو الغاسق اذا وقب، کیونکہ یہ غاسق ہے جب یہ ڈوب جائے، جب یہ ڈوب جائے تو یہ غاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں کیا کہا؟ من شر غاسق اذا وقب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ اے عائشہ یہ غاسق ہے، چاند غاسق ہے جب وہ ڈوب جائے۔ وہی قرآن مجید کے بھی الفاظ وہی ہیں،
من شر غاسق اذا وقب، چاند کو کہا هو الغاسق اذا وقب، چاند جب ڈوب جائے تو یہ غاسق ہے، یعنی اندھیرا پورا چھا جاتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ پناہ مانگو، پناہ مانگو، یہ غاسق ہے، جب یہ ڈوب جائے تو غاسق ہے، اس کے ذریعے سے اندھیرا چھا جاتا ہے، اتنی گہرائی ہے اس کے اندر۔ تو اور سب کو ہی جانتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی ہے تو خبیث روحیں دنیا میں پھیل جاتی ہیں، چور ڈکیت پھیل جاتے ہیں، شر پسند لوگ پلاننگ کرتے ہیں راتوں میں، زمین کے کیڑے مکوڑے اٹھ کر کے باہر نکلنے آتے ہیں، اسی وجہ سے رات میں کہتے ہیں کہ ٹارچ لے کر چلو کہیں سانپ نہ دکھ جائے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ رات میں آرام سے گھومنے شروع ہوتے ہیں، شر بہت شر پھیلتا ہے رات میں بہت شر پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہہ دیا ہے، اس کے اندر کچھ بات ہے، اسی وجہ سے ابن القیم رحمۃ اللہ نے ایک بہت بڑی بات کہی، کہتے ہیں کہ غور کرو، اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، لیکن اس کے لیے کس سے پناہ مانگنا؟ اللہ سے نا۔ تو اللہ نے کیا کہا اپنے لیے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے صبح کی نسبت اپنی طرف کیا، بات کو سمجھیے، کیا کہا کہ آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، رات کے اندر جو شر ہے، بات میں آ رہی ہے، رات کے اندر شر جو ہے اس سے بچنے کے لیے کہاں آنا؟ صبح کے رب اللہ، حالانکہ رات کا بھی رب اللہ ہے، رات کا بھی رب اللہ ہے، یہی وجہ ہے رات کے اندر شر ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کیا، اللہ نے خود، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی طرف اپنے نسبت نہیں کیا رات کی، صبح کی نسبت اپنے طرف کیا اللہ نے خود، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ کیوں؟ صبح میں روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جیسے صبح ہو جاتی ہے تو رات کے اندر جو شر ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، شیطانی خبیث روحیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں ان کی تاثیر وہ کم ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے اجالا جو نور ہے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو یہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ یہ اجالا پسند کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر دیکھیے رات میں شر ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے صبح کی نسبت اپنی طرف کیا کہ صبح کی رب کی پناہ مانگو، صبح کی رب کی پناہ مانگو، رات میں شر ہے اور صبح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیا ہے۔ غور کیجئے، رات میں شر ہے، اگر اللہ تعالیٰ صبح ہی نہ لاتا تو لوگ کتنے نقصان میں ہوتے۔ کوئی صبح اگر رات اللہ تعالیٰ کر دے تو کسی کی مجال ہے کہ صبح لائے؟ صبح کا رب اللہ ہے، وہی لا سکتا ہے صبح کو وہی لا سکتا ہے۔ کئی ایسے ملک ہیں کہاں 3 4 مہینہ رات ہی رات ہے، کسی کے مجال نہیں، کتنوں بلب لگائیے اور صبح نہیں کر سکتے، کیونکہ صبح کا رب اللہ ہے، صبح کا رب اللہ ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو رات ہی بنا دیتا تو کتنا شر اس کے اندر ہوتا اور لوگوں کو کیا نقصان ہوتا۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے صبح، اور صبح کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، صبح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیا ہے، اسی وجہ سے صبح کی عبادتوں کی جو فضیلت ہے آپ تصور کیجئے کتنا ہے، صبح کی عبادتوں کی جو تصور آپ غور کر لیجئے کہ کتنے زیادہ ہے۔ صبح کی نسبت اللہ اپنے طرف کر رہا ہے تو اس کے ہر کام بھی عظیم ہوں گے، اور وہ بدنصیب ہوگا جو صبح کے وقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہوگا۔ صبح کے وقت اتنی فضیلت کی بات ہے تو وہ بدنصیب ہوگا جو صبح کے وقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں۔
دیکھیے اور تیسری بات جو ہے کیا ہے؟ من شر النفاثات فی العقد، گرہ میں پھونکنے والی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ، جادوگر عورتوں سے پناہ، جو جادوگر عورتیں گرہ لگاتی ہیں، گرہ لگا کر کے پھونکتی ہیں، رسی میں پھونکتی ہیں یا کسی چیز میں گرہ لگا کر کے پھونکتی ہیں، اس کے اندر شر ہے، اس کے اندر شر ہے۔ یہاں غور کیجئے، یہ کون حکم دے رہا ہے کہ ان چیزوں سے پناہ مانگو؟ اللہ نا۔ اگر اس کے اندر نقصان نہیں ہوتا تو اللہ پناہ مانگنے کے لیے کہتا؟ تو دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں ہے، اس آیت کا انکار نہیں کر رہا ہے؟ بہت سارے دنیا میں سے ہیں کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، جیسے منگل گری میں ایک شمشیر نام کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ نظر بد کوئی چیز نہیں ہے، اور جادو کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو جادو کی آیتیں ہیں اس کی تعویل وغیرہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک آدمی نہیں، یہ جہمیہ نے پہلے ہی انکار کیا تھا، جہمیہ فرقہ نے یہ بہت پہلے ہی انکار کیا تھا۔ تو دنیا میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جادو کا انکار کرتے ہیں، جنات کا انکار کرتے ہیں۔ تو جادو کے اندر نقصان ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا۔ تو یہاں عورتوں کا ذکر ہے، یعنی عورت بھی جادو سیکھتی ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ جھوٹ تو نہیں کہے گا۔ اور اکثر جادو کرنے والی عورتیں ہوا کرتی ہیں، جھگڑا اگڑا ہوا جا کر کسی کے پاس چلی جائے گی، بہت مجھ کو ستا رہا ہے، اسے کر دو کہ منہ 4-5 مہینے تک کھلے نہ، پورا ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، اس کی بچوں کی شادی نہ ہو، یہ وہ ایک لڑائی اور 50 نقصان کریں گے۔ تو اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے جادوگرنی عورتوں کے کام جو گرہ لگا کر پھونکتے ہیں، تو اس سے یہ کہا پنجہ سینٹر میں تعویذ کی دکان چھوٹی چھوٹی عورتیں لگا کر رکھتی ہیں۔ ہاں یہ سب ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت بچنے کی بات ہے، بہت بچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہتا ہے اس کے اندر بہت اندر کی بات رہتی ہے، بہت نقصان ہوتا ہے اس کے اندر، معمولی نقصان نہیں ہوتا، بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جادو بہت خطرناک ہے، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جادوگروں کو قتل بھی کیا گیا، اور جو جادو سیکھتا ہے وہ شرک، وہ کفر کر جاتا ہے، اگر اسی حالت میں مر گیا تو پھر بہت مسئلہ اس کا ٹیڑھا ہے، بہت مسئلہ اس کا ٹیڑھا ہے۔ جادو سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے، جن 10 چیزوں سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے جادو بھی ہے، جادو بھی ہے۔ تو جادو سیکھنا سکھانا دونوں حرام ہے، جادو سیکھنا سکھانا دونوں حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں عورت کا ذکر آ گیا تو مرد سیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی ادھر زیادہ مائل عورتیں ہوتی ہیں مائل زیادہ، اور اس میں زیادہ وہی وشواس وغیرہ کرتی ہے زیادہ عورتیں، تو اور اکثر یہ سب کام عورتوں سے ہوتا ہے۔ آپ معمولی سے چھوٹے چھوٹے جادو جو لوگ آج کل دکھاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس مردوں کو زیادہ کاٹا کاٹی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا سرکس وغیرہ میں عورت کو کاٹ دیا، عورت کو غائب کر دیا، اسے ہوتا ہے، عورتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ایسے نہیں کہتا، غور کریں گے تو آپ کو عجیب عجیب باتیں دکھیں گی۔ تو اس طریقے سے اس کے اندر شر ہے، پناہ مانگنا، اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ لبید بن عاصم الیہودی نے جب جادو کیا تو ان کی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی طور پر رد کیا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے جادو نہیں کیا تھا، لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا۔ اور بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں ساتھ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ بہرحال اور ایک چیز ہے، من شر حاسد اذا حسد، اے اللہ میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ حسد کرے، حاسد، حسد کرنے والا جب حاسد
ہو جائے, حسد کرنے والا ہو جائے, تو اس کے اندر شر ہوگا. اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا, ان میں سے حسد کرنے والا, اس کا شر جادوگروں کے ساتھ رکھا, جادوگرنی عورتوں کے ساتھ رکھا, تو حسد کا شر کتنا خطرناک ہوگا, حسد کتنا خطرناک ہوگا. جادوگرنیوں کے ساتھ رات کے اندر جو شر ہوتے ہیں, ان کے ساتھ حسد کرنے والے کا شر کتنا بڑا ہے. یہ کہاوت مشہور ہے نا کہ حسد سے نیکیاں اسی طرح ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ سے لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک حدیث میں وہ اس پر سند میں کلام ہے, لیکن یہ معروف بات ہے کہ حسد سے اس طرح نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیتی. یاد رکھیے, حسد کرنے والا خود نقصان میں ہوتا ہے, اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. حسد کرنے والا اتنا خطرناک مجرم ہوتا ہے, گویا کہ اللہ پر وہ اعتراض کر رہا ہے, اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. کیونکہ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کے پاس کوئی نعمت ہو. نعمت کی کئی شکلیں ہیں, نعمت کی کئی شکلیں ہیں. علم کی نعمت ہو, مال کی نعمت ہو, صحت کی نعمت ہو, خوبصورتی کی نعمت ہو, کوئی کام, ہنر یا صفت کی نعمت ہو, کوئی بھی نعمت ہو, اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے, اس سے وہ حسد کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کو یہ بندے کو یہ نعمت نہیں دینا تھا, مجھ کو, میں حقدار ہوں. تو گویا کہ بندہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. حسد اسی کو کہتے ہیں کہ فلاں کی نعمت ختم ہو جائے, مجھ کو آ جائے, وہ نعمت چھین جائے, مجھ کو آ جائے. یعنی اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہا ہے, حالانکہ اللہ نے اس کو دیا ہے, دینے والے کو اللہ نے دیا ہے. اتنا بڑا مجرم ہے, اتنا بڑا مجرم ہے, وہ سمجھے نہ سمجھے وہ اللہ پر انگلی اٹھا رہا ہے, وہ اللہ پر انگلی اٹھا رہا ہے. اس وجہ سے اتنا بڑا شر ہے کہ اللہ نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے, اللہ نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے شر. اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ شر, یہ جو حسد صرف دشمنی کرتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام سے دشمن کون کیے, حسد کون کیے, ان کے بھائی کیے. تو ایک باپ کی اولاد ایک دوسرے سے حسد کر سکتی ہے, تو دوسرا آدمی حسد نہیں کرے گا. اور یہ تو انسان میں ہے, اور دوسری مخلوق جن ہو تو حسد نہیں کرے گا, حسد کرے گا نا. تو جب ایک باپ کی اولاد حسد کر سکتے ہیں تو دوسرا کیوں نہیں حسد کرے گا, دوسرا کیسے حسد نہیں کر سکتا ہے. اور جب یہ مخلوق ایک جنس کے ہیں, انسان دوسرا جنس بدل جائے, جیسے جنات, وہ تو ہم کو تباہ برباد کرنے کے لیے ہی آیا ہے دنیا میں, وہ اس کی تیاری کرتا ہے, وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں حسد کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حسد سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور حضرت جبریل امین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیے, تو اس میں کیا لفظ تھا؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. اس میں یہ لفظ ہے کہ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کر رہا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور من شر کل نفس, اور ہر نفس کے شر سے, او عین حاسد, اور ہر حسد کرنے والی آنکھ, ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے بچانے کے لیے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. تو حضرت جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا, اور اس میں حسد کا بھی ہے, حسد کا بھی مسئلہ ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں کہ نظر جو ہے نا, نظر دیکھنا, آپ پہاڑ کو دیکھیے, آسمان کو دیکھیے, زمین کو دیکھیے, تو اس سے پہاڑ کو نظر لگ جاتی ہے نہیں نا, نہیں نظر لگتی ہے. نظر کب لگتی ہے؟ کہتے ہیں کہ معمول سے کوئی چیز دیکھنے سے نظر نہیں لگتی, جب نظر میں خباثت بھر جائے تب حسد میں بدل جاتا ہے. بات میں آ رہی ہے؟
خباثت بولے تو برائی، کوئی بھی نقصان پہنچانے کا. اچھا دیکھتا ہوں، ایسے کر کے دیکھتے ہو نا، کتنا بڑھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں تم کو. دیکھ رہا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. ورنہ پہاڑ کو دیکھ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پہاڑ کو کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے بندہ کبھی بھی نہیں سوچتا ہے کہ پہاڑ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. لیکن انسان کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ برباد ہو جانا، تو یہ گویا کہ حسد کر رہا ہے. دیکھ کر کے چاہے وہ نظر سے نظر ملاتا ہے یا تو چھپ کر کے دیکھتا ہے، چھپ کر دیکھ کر کے وہ دیکھ نہ پائے اور دم خطرناک اس کی نیت خراب رہتی ہے اور دیکھتا ہے. ایسے ہی تو نظر لگتی ہے. نیت خراب ہونے سے اس کے اندر دو چیز پیدا ہو جاتی ہے، نظر بد اور حسد دونوں. نظر بد اور حسد دونوں پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی کہ معمول سے ایسے کوئی چیز دیکھیں گے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے، لیکن اس نظر میں، اس دیکھنے میں اگر نیت خراب کر لیں گے، خباثت بھر لیں گے تو وہ حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور حضرت جبریل امین اسی وجہ سے عین حاسدن کا لفظ استعمال کیا. عین حاسدن، حسد کرنے والے آدمی کی آنکھ، اس کے نظر سے بچنے، اس کے شر سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرتے ہیں. تو اتنی بڑی بات ہے. تو حسد دیکھیے اس کے 3 درجات ہیں. حسد کے 3 درجہ ہیں. حسد کے 3 درجہ ہیں. ایک حسد یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو بندے کے پاس تو حسد کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے، مجھ کو مل جائے. تو یہ ایک حسد ہے، ایک حسد ہے. اور اکثر بہت سارے لوگوں میں یہ حسد ہے. اور یاد رکھیے وہ اللہ کی نعمت کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اچھی چیز اس کے پاس ہے، شکل و صورت کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، بدن کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ختم ہو جانے کے لیے چاہت کر رہے ہیں تو یہ حسد ہو جائے گا. ایک حسد یہ ہے. دوسری قسم حسد کا یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ بندہ کے پاس علم نہیں ہے، بندے کے پاس دین نہیں ہے، دین میں کمزوری ہے، صحت میں کمی ہے اور بہت ساری چیزیں ابھی تنگ دستی میں گزر رہا ہے. لیکن دوسرا کیا سمجھتا ہے؟ اسی حالت میں رہنا، یہ اسی حالت میں رہنا، اس کو کبھی صحت نہ ملے، کبھی ترقی نہ ملے، کبھی علم نہ ہو. گویا کی جو آنے والی نعمت ہے اس کا رکاوٹ کے لیے یہ امید کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے. یہ بھی حسد ہے، یہ بھی حسد ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں خطرناک ہیں. یہ دونوں، اور ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں، ایسا ہی ہے کہ کوئی نعمت ہے تو برباد ہو جانا، یا تو ابھی جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے یا اس سے کم حالت میں ہو، اوپر نہیں اٹھنا. یہی لوگ سمجھتے ہیں. یہ بھی حسد ہے. اور یاد رکھیے دونوں بات، حسد کرنے والا بھی برباد ہوتا ہے اور جس پر حسد کر رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے. اس کی بیچارے کی کیا غلطی؟ اللہ نے جس حالت پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ ہے. تو آپ کو پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ بات میں آ رہی ہے. تو بغیر کسی قصور کے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے اتنا بڑا مجرم ہے کہ جادوگروں کے ساتھ، جادوگرنی عورتوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، جادوگرنی عورتوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے. تو یہ حسد کا دوسرا مرتبہ ہے. تیسرا مرتبہ جس کو حسد الغبطہ کہتے ہیں، حسد الغبطہ کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، جس کو رشک کہتے ہیں. اور وہ حدیث میں بھی ہے نا، کسی کا مال ہے وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو یہ خواہش کرنا کہ اللہ مجھ کو بھی مال دیتا تو اسی طرح سے میں بھی خرچ کرتا. اس کے ختم ہو جانے، برباد ہو جانے کے لیے یہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر رشک کرتا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، ہم کو بھی ایسا رہتا. یہ جائز ہے، بلکہ یہ بہت اچھا کام ہے. اور کسی کے پاس علم ہے تو یہ رشک کرنا، واہ اللہ نے کیا علم دیا ہے، کاش کہ مجھ کو بھی علم ہوتا تو میں بھی اس فائدہ پہنچاتا. یہ دونوں جائز ہے، یہ دونوں جائز ہے. اس کو بھی حدیث میں حسد کہا گیا ہے، لیکن یہ حسد جائز ہے.
جائز حسد ہے، اس کو رشک کہا جاتا ہے، غبطہ کہا جاتا ہے، غبطہ کہا جاتا ہے. یہ باتیں ہیں. تو 3 درجے ہیں حسد کے. 2 درجے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. اور حسد کے اندر نقصان ہے تبھی اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے. اور حسد کرنے والا بہت ڈینجر ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے پناہ مانگو. جب وہ حسد کرے گا تبھی تو حاسد ہوا. چور ہی کرے گا تب تو چور ہوگا. تو حسد کیا تو حاسد بن جائے گا وہ، اور اس کے اندر شر ہو جائے گا، اس کے اندر نقصان ہے، مخلوق کے لیے نقصان ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کے لیے سکھایا، تعلیم دیا. اور قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو بھائی لوگ گئے تھے، ان کے بھائی مصر میں، تو ان کے والد محترم نے کہا تھا کہ بچوں تم لوگ ایک گیٹ میں داخل نہیں ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو نظروں سے گرا دیں گے. تو یہ سب قرآن مجید میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں. بہرحال دیکھیے حسد کی برائی کو کیسے دور کیا جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 باتوں کو ذکر کیا ہے. میں ہیڈنگ صرف بول دیتا ہوں، اس کے اندر بہت تفصیل ہے لیکن میں ہیڈنگ صرف بول دیتا ہوں. 10 چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ حسد کے شر سے بچاؤ کے 10 چیزیں ہیں. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، جو ان صورتوں میں ہے، دونوں صورتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، ان دونوں صورتوں سے وہ حاصل ہو جائے گی. دوسرا اللہ کا تقوی، اللہ نے جو حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے، حکم دیا اس کو کرنا، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. اگر تم تقوی اختیار کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں تم کو کوئی بھی نقصان نہیں دیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. మీకేదైనా మేలు కలిగితే వారు బాధపడతారు, అదే మీకేదైనా హాని జరిగితే మాత్రం ఆనందిస్తారు. మీరే గనక సహనంతో భయభక్తులతో వ్యవహరించినట్లయితే వారి కుట్ర మీకెలాంటి నష్టం చేకూర్చదు. یہ جو بات ہے نا، سہنم ہے یعنی صبر. تو اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کے پیترے، ان کے حسد تم کو نقصان نہیں پہنچائے. بہرحال تو دیکھیے 120ویں آیت میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، صبر کریں گے تو حسد، دوسروں کی حسد سے بچ سکتے ہیں. دوسروں کے پیترے سے جو فریب دھوکہ دینا چاہتے ہیں حسد کے ذریعے سے، اس سے بچ سکتے ہیں. اور تیسرا کام کیا ہے؟ الصبر علی عدوہ، اپنے دشمن پر صبر کرنا. دشمن پر صبر کرنا، فوراً ایسا نہیں کہ جذبات میں آ کر کے چھوڑوں گا نہیں، مقابلہ کروں گا، ایسے کروں گا، انتقام لوں گا. صبر کرنا. ہمارے بارے میں کوئی کتنوں برا خیال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پلاننگ پر پلاننگ، یہ وہ کر رہا ہے، صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، حسد سے بچا لے گا. اس بات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. آپ سوچئے سورہ حج میں جو 20 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 60ویں آیت نکالیے. سورہ حج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، 60 آیت. ఇది వారికి లభించే పుణ్యఫలం. తనకు బాధ పెట్టబడిన మేరకే ప్రతీకారం తీర్చుకున్న వ్యక్తిపై తిరిగి దౌర్జన్యం జరిపితే అప్పుడు అల్లాహ్ స్వయముగా అతనికి తోడ్పడతాడు. నిశ్చయముగా అల్లాహ్ మన్నించి వదిలిపెట్టేవాడు, క్షమాభిక్ష పెట్టేవాడును. دیکھیے اس میں کیا ہے؟ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ، کہ جس آدمی پر ظلم کیا گیا، جس آدمی پر ظلم کیا، اگر وہ اسی کے مقدار اتنا ہی انصاف کی حد سے تجاوز نہ کر کے اس کا انتقام لے لے، اور پھر بھی اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ دوبارہ اگر ظلم کیا گیا، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا. ایک بار ظلم اس پر کیا گیا، سہ گیا، پھر ظلم کیا جا رہا ہے،
پھر بھی صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اور حسد کرنے والا کیا سمجھتا ہے؟ بھلائی چاہتا ہے سامنے والے کے لیے، حسد کرنے والا بھلائی چاہ رہا ہے، دشمنی کی وجہ سے حسد کر رہا ہے، دشمنی کی وجہ سے حسد کر رہا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات جو ہے حسد سے بچنے کی جو چیز ہے، التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا۔ قرآن مجید میں اس طرح بہت ساری آیتیں ہیں، فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ پر جو توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اب کوئی اس کو نقصان نہیں کرے گا۔ اور پانچویں بات یہ کہ دل کو بچا لینا الٹے سیدھے فکر سے، وہ مجھ پر حسد کر رہا ہے، وہ مجھ پر حسد کر رہا ہے، یہ مجھ پر حسد کر رہا ہے، یہ سوچ کر یہ دوسرے پر خود حسد کرنا شروع کر دے گا۔ بات میں آ رہی ہے؟ تو سوچے مت کون کیا کر رہا، اپنا یہ کرے گا، ادھر زیادہ جانا ہی نہیں چاہیے، زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کون کیا کر رہا ہے اپنا دیکھ لے گا۔ زیادہ سوچے وہ مجھ کو حسد کر رہا ہے، اچھا یہ حسد کر رہا ہے، آدمی پریشان ہو کر کے پاگل ہو جائے گا، وہ خود دوسرے پر حسد کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور کچھ تفصیل بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حسد ایک آگ کی طرح ہے، حسد ایک آگ کی طرح ہے۔ آگ میں لکڑی جب تک ڈالتے رہیں گے تب تک جلتی رہے گی نا، اور جب لکڑی ختم ہو جائے گی تو بجھ جائے گی۔ تو ویسے ہی حسد کا معاملہ ہے، جتنا اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے اتنا آپ پریشان ہوتے رہیں گے۔ وہ آگ، حسد ایک آگ کی طرح ہے، وہ پریشان آپ ہوتے رہیں گے، آپ کو چین نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے خیال چھوڑ دیجیے تو بچ جائیں گے۔ تو چھٹے نمبر میں یہ بات ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اخلاص پیدا کرنا، عمل میں اخلاص پیدا کر لینا، اور کوئی بھی کام اللہ سے محبت، اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، تو حسد وغیرہ سے بچ جائیں گے، کیونکہ حسد دشمنی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ابلیس نے، شیطان نے جب اس کو نکالا گیا تو کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ، تیرے بندوں کو، سب بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا، سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں اس کو میں نہیں سکوں گا۔ تو شیطان حسد کے ذریعے سے دشمنی کرتا ہے نا، کہ اچھا یہ انسان جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمت ملنی، جنت سے روکنا ہے، جنت ایک نعمت ہے۔ اور اسی وجہ سے حسد دو طرح سے ہے، ابھی بات آئی نا، تین طرح سے۔ تو حسد یہ بھی ہے کہ اسی حالت پر رہے بلکہ اس سے بدتر ہو جائے، نعمت نہ ملے اس کو، آگے کی نعمت، یہ جنت میں جائے مت شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ شیطان نے کہہ دیا تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں میرا چارہ نہیں چلے گا، یہ چھٹی بات ہے۔ ساتویں بات ہے کہ توبہ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنا اپنے گناہوں سے، کیونکہ دشمن کیوں ہم سے دشمنی کر رہے ہیں؟ اگر کوئی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ دشمن لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے بھی دشمن لگا دیتا ہے اور نقصان لگا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں 30ویں آیت میں ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تم کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو تمہاری ہی کمائی ہے۔ تو بندے کو سمجھنا کہ مجھ کو دشمنی کر رہے ہیں تو کچھ خامی ہے کیا، فوراً اس غلطی کو اگر نظر آئے تو توبہ کرنا ہے، تو بندہ بچ جائے گا۔ آٹھویں بات، صدقہ کرنا اور احسان کرنا دوسرے کے ساتھ، صدقہ اور احسان کرنا، صدقہ کے ذریعے سے قبر کے عذاب سے بھی بندہ نجات پاتا ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بلا، مصیبت اور جادو، شر، نظر بد سے بھی بچاؤ کا بہت زیادہ اثر صدقے سے ہوتا ہے، تو یہ صدقہ ایک بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ 9 نمبر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے،
9 نمبر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق کا ایک بڑا حصہ دیا ہے وہی کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حسد کی آگ کو احسان کر کے بجھانا، احسان کر کے بجھانا۔ کوئی ہم پر حسد کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کیجیے تو اس کے شر سے بچ جائیں گے۔ کوئی حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے، بھن رہا ہے ہم سے، تو اس سے اچھائی کے ساتھ آپ پیش آئیے تو اس کے شر سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا ہے، وہ آیت آپ کو سب کو معلوم ہوگی، سورہ حامیم السجدہ میں 30/4 اور 30/6 تک کی آیت پڑھی ہے، لاسٹ ختم ہو گیا ہے۔ حامیم السجدہ کتنا 40/1 نمبر کی سورہ ہے، دیکھیے 40/1 اس کی آیت نمبر 30/4 اور 30/5-6 پڑھی ہے۔ حامیم السجدہ صرف سجدہ نہیں، 40/1 نمبر کی ہے، دیکھیے 40/1 نمبر ہے۔ ہاں آیت نمبر 30/4 دیکھیے، ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. మంచి చెడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సమానం కాలేవు. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, చెడును మంచి ద్వారా తొలగించు, ఆ తర్వాత నువ్వే చూద్దావు కానీ నీకు తనకు మధ్య బద్ధ విరోధం ఉన్న అతను సైతం నీకు ప్రాణ స్నేహితుడైపోతాడు. بات میں آ رہی ہے، جب دوست بن جائے گا تو کیا اس کرے گا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، تم برائیوں کو اچھائیوں سے پھیرو۔ اگر تمہارے اور اس کے درمیان کچھ عداوت و دشمنی ہے تو تمہارا جانی دوست بن جائے گا، جانی دوست بن جائے گا۔ تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا رویہ کر رہا ہے تو ہم کو بھی الٹا اسی کی طرح نہیں کرنا بلکہ احسان کرنا۔ ابن قیم کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بھاری کام ہے، اور صحیح بات، بہت بھاری کام ہے۔ بات کیا ہے؟ ہاں تو یہ بات ہے۔ اور آخر میں جو 10 نمبر کی بات ہے، 10ویں چیز وہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام اوپر جو 9 باتیں گزری ان تمام کی جڑ، کہہ رہے ہیں کہ ان تمام کی جڑ حسد سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ توحید ہے، اور کفر سے بھاگنا، کفر سے بھاگنا، توحید پر جمے رہنا۔ کیوں بولے تو سورہ یونس جو ہے نا 10 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 107ویں آیت صرف پڑھ کر کے ختم کر دیجیے۔ سورہ یونس 10 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఒకవేళ అల్లాహ్ నీకేదైనా బాధను గురి చేస్తే ఆయన తప్ప మరొకరెవరూ దానిని దూరం చెయ్యలేరు. ఒకవేళ ఆయన నీకు ఏదైనా మేలు చెయ్యగోరితే ఆయన కృపను అడ్డుకునేవాడు కూడా ఎవడూ లేడు. ఆయన తన కృపను తన దాసులలో తాను కోరిన వారిపై కురిపిస్తాడు. ఆయన అమితముగా క్షమించేవాడు, అపారముగా కనికరించేవాడును. اس آیت میں پورا صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر اللہ تعالیٰ تم کو نقصان دے تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہی توحید ہے نا، تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کون دور کرے گا؟ الا ہوا، صرف وہی دور کرے گا، اس نقصان کو صرف وہی دور کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو یہ بھلائی اس کا فضل ہے، اس فضل کو کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی توحید ہے، یہ توحید کی بات ہے۔ تو توحید ایسی چیز ہے کہ حسد وغیرہ سے بندہ بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کسی نقصان کو دور کر سکتا ہے۔ جب بندہ توحید پر رہتا ہے، اس کو مضبوط ہو جاتا ہے، تو ان برائیوں سے، بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، اور حسد سے بھی انشاءاللہ بچ جائے گا۔ یہ کچھ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، فتنہ سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے، ہم اہل ایمان کو بھائی بھائی بن کر کے زندگی پار کرنے کی توفیق دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تعالیٰ
ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر زندہ رکھے اور شرک سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔